آواز بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها الذي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا طاهرا زكيا تقيا عالما غير معلما کی ذات اقدس پر بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد دعا ہے خداوند متعال سے کہ حاضرین محفل جو جس پریشانی میں مبتلا ہے خداوند متعال بحق چھادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ان تمام تر کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جملہ مومنین و مومنات میں سے جو بیمار حال ہیں پریشان حال ہیں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں بحق امام حسن بحق امام حسین علیہ السلام ان تمام تر کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ زحمت کیجیے گا صلوات بڑی بلند آواز سے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ والعصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ جو کسی ایڈریس کی محتاج نہیں. قرآن کی بہت ہی مشہور سورہ ہے بسم اللہ 30ویں پارے میں موجود. خداوند متعال زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے بسم اللہ فرما رہا ہے کہ والعصر زمانے کی قسم. پھر اس کے بعد ان الانسان فرمایا ان لگا کر پھر ایک تاکید پختگی پیدا کر دی اس جملے میں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ
لے کر آیا ان کا استثناء کر دیا کہ جو اس خسارے میں نہیں تھے. وہ کون ہے؟ ان کی پھر صفات بیان کرنا شروع کر دی. وہ ایمان لے کر آئے، اعمال صالح انجام دیے، صبر کیا، حق کا ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام ان لوگوں کی صفات بیان کر دی کہ جو خسارے میں نہیں تھے. اب قسم عام آدمی اٹھائے تو اس کا اور مانا، خدا اگر اٹھائے تو اس کا اور مانا. عام آدمی اٹھاتا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے، اپنی اس بات کی گواہی کے لیے خدا کو حاضر و ناظر جان رہا ہوں. لیکن جب خدا قسم اٹھاتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر خدا کا قسم اٹھانا زمانے کی بتا رہا ہے، اہمیت اجاگر کر رہا ہے، واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا چیز خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے. کون سے انسان؟ وہ کہ جو ایمان سے دور ہٹے، اعمال صالح نہیں بجا کر لائے، برے کام کیے، ایمان سے دور رہے، صبر نہیں کیا، حق کی راہ کو چھوڑ دیا. یہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں. قسم اٹھا کر زمانے کی یہ بتا دیا. اسی طرح ایک اور آیا قرآن کی، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ جتنی مرتبہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر بھی مشرک ہی رہو گے. تب تک نہیں مسلمان بنو گے کہ جب تک ان باطل معبودوں کا انکار نہیں کرو گے. وہ کیسے ہے؟ اللہ سے پہلے خدا نے بتا دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے. جب تک یہ نہیں کہو گے تب تک تم مسلمان نہیں بن پاؤ گے. اللہ سے پہلے تمام کا تمام باطل، اللہ کے بعد حق تعالی اور حق کی حق. اسی طرح قرآن کی ایک اور سورہ وَالتین جس میں خدا نے قسمیں اٹھائی ہیں. تین کی زنجیر ہمارے پاس بولی جاتی ہے. اس کے بعد طور سینین کی قسم اٹھائی، زید کی قسم اٹھائی. کیا کہتا ہے خدا؟ وَالتین وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. کون سا بلد؟ وہ بلد کہ جو مکہ ہے، امین ہے، اس کی قسم اٹھا رہا ہے خدا. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. پھر فرمایا اِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ سافلین میں سے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے بعد ہے کیا کیا؟ ایمان لے کر آئے، اعمال صالح انجام دیے، اور ان کا اجر وہ ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا. اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کہ جس میں خدا نے آدم کے لیے سجدہ طلب کیا تھا تمام فرشتوں اور ملائکہ سے. کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا فسجد اللہ کے بعد کیا کہا کہ ابلیس وہ تھا کہ جس نے سجدے سے انکار کر دیا. اللہ سے پہلے رحمانیت تھی، اللہ سے پہلے رحمان حکم تھا، اللہ کے بعد ابلیس کی شیطنت اور ابلیس تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کی سورہ والعصر میں اللہ سے پہلے خسارہ، اللہ کے بعد فائدہ. قرآن کی سورہ والتین میں اللہ سے پہلے جہنمی، اللہ کے بعد جنتی. قرآن کی آیا لا الہ الا سے پہلے باطل، اللہ کے بعد حق. قرآن کی آیا وَإِذْ قُلْنَا، یہ سورہ بقرہ، اس میں اللہ سے پہلے رحمانیت اور حکم خدا، اللہ کے بعد ابلیس اور شیطان. آئیں چلتے ہیں حدیث کی طرف جو مشہور ہے حدیث قصہ کے نام پر. خدا فرما رہا ہے کہ کچھ نہیں خلق کیا میں نے، نہ ہی زمین کو خلق کیا، نہ ہی آسمان کو خلق کیا، نہ ہی سورج کو خلق کیا، نہ ہی اس درجہ کو خلق کیا، نہ ہی میں نے پہاڑوں کو خلق کیا، الگرد چرند پرند کسی کو خلق نہیں کیا. الا فی محبت ہؤلاء الذین تحت الکسا، ان لوگوں کے لیے کہ جو تحت کسا ہے. واہ واہ واہ. کون ہے؟ ان کا پھر تعارف کرانے کے لیے کہہ رہا ہے، تعارف کرانے کے لیے کہہ رہا ہے فرشتوں کو. سنو فرشتوں، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماوتی، اے میرے فرشتوں سنو، اے میرے فرشتوں سنو. کیا سنانا چاہ رہا ہے؟ فضائل آل محمد سنانا چاہ رہا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا فرشتے اس وقت کوئی کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا بیکار بیٹھے تھے؟ ان کا کوئی کام نہیں تھا. فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح لک و نقدس لک. اے میرے کریم اللہ، تو نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تیری عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے، تیری تقدیس و تعلیم کے لیے پیدا ہوئے تھے. کس لیے؟ ہم تو مشغول بیٹھے ہیں. تو تعجب ہوا اس بات پر کہ جب فرشتے مشغول ہیں تو کیوں خدا نے کہا کہ سنو فرشتوں؟ تو سمجھ آئے کہ چونکہ وہ فضائل ان
ان ذکر سے افضل تھا چونکہ خدا سنانا چاہتا تھا اے فرشتوں سنو وہ فضائل آل محمد، اس ذکر سے یہ فضائل افضل ہے۔ ماشاءاللہ اب یہاں کیا پر بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک بات فضائل اور ذکر سے ذہن میں آ گئی کہ ماشاءاللہ عمومی طور پر بعض جگہ پہ جو حالات سوال کرتے ہیں کہ آیا نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس قسم کے سوال ہونے نہیں چاہیے، ماشاءاللہ کیونکہ مومن کی معراج نماز ہے اور نماز کی معراج حسین ابن ابی طالب۔ واہ 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 واہ، جیو۔ پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ نماز افضل یا حسین افضل، تو کوشش کریں ہم سب کہ ان جیسے سوالوں کے جواب یا تو دیں، اگر دیں تو ایسے احسن انداز سے کہ جس طرح تاریخ میں رسول نے کر کے دکھایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، نواز آتا ہے، حسین آ کر پشت رسول پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب دو صورتیں تھی، یا تو رسول خدا یہ کرتے کہ حسین کو اتار دیتے، نماز جاری رکھتے، نماز کو باقی رکھتے، یا نماز کو چھوڑ کے حسین کو گود میں لے لیتے۔ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ رسول خدا کا کمال اعتدال دیکھیں، کیا کیا؟ نماز کو بھی جاری رکھا اور حسین کو بھی باقی رکھا۔ کیا بات۔ نماز بھی ہمیں حسین کے گھر سے ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز اور حسین میں ٹکراؤ ہے؟ اس قسم کے سوالوں سے بار کف اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خداوند متعال فرشتوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سنو، فرشتوں سنو، فرشتوں سنو۔ کیا سنانے جا رہا ہے؟ کہ میں نے زمین آسمان چرند پرند سب کو خالق کیا فقط اور فقط محبت اہل بیت میں۔ اس کے علاوہ اب پھر ایک اور اسی حدیث میں خدا نے دو قسمیں اٹھا دی، وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں نے کچھ خالق نہیں کیا مگر فقط اور فقط اہل بیت کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خالق نہ کرتا۔ لہذا تم سمجھ جاؤ کہ ان کی اگر محبت تمہارے دل میں نہ اتری، نفرت رہی، تو یاد رکھنا بے عزت کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی حدیث میں اگرچہ وقت تھوڑا ہے، مواد کچھ زیادہ ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام واقعات بارکہ حدیث کساب، اسی میں آخری سوال اور آپ کی ضامن تمام۔ بسم اللہ۔ جبرائیل نے سوال کیا کہ یا رب من تحت الکساء، اے میرے پروردگار کساء کے نیچے کون ہے؟ تو میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں جبرائیل سے، یا جبرائیل تم تو سید الملائکہ ہو، کیا تمہیں بھی نہیں پتا کہ کساء کے نیچے کون ہے؟ تو بعض دفعہ سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بعض دفعہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح خدا نے خود حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ خدا سے بھی کوئی چیز چھپی رکھی ہے۔ خدا نے پوچھا موسیٰ سے کہ ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا موسیٰ کا وہ عصا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا کیا خدا کی نعوذ باللہ نظروں سے اوجھل تھا؟ نہیں، خدا دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی سوال لا علمی کی بنا پر نہیں کیا جاتا، کبھی سوال کیا جاتا کسی خاص مقصد کے لیے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا مقصد تھا وہ انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ ابھی اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں، صرف آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ یہاں پر جبرائیل نے سوال کیا کہ یا رب من تحت الکساء، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار بتا کساء کے نیچے کون ہے؟ تو جبرائیل نے یقیناً جواب دے رہا ہے کہ اس لیے میں نے پوچھا کہ آج خدا خوش ہے کیونکہ یہ 5 کی 5 ہستیاں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں، خدا کی خوشی کی انتہا ہے۔ اب خدا سے فضائل سننا چاہو تو یہ سوال کر دو کہ یا رب من تحت الکساء،